قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں اور انسان کے بارے میں ایک چیلنج ایشو کیا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنوں اور انسانوں سن لو، ان کا جو بڑا اب معشر کہتے ہیں گیدرنگ کو، اوکے، یہ مجموعہ جو کھڑا ہے جنوں کا اور انسانوں کا، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم آسمانوں کی لکیروں کو گزار کے، ان کی حدود سے گزر کے آگے نکل جاؤ، بچ جاؤ اس عذاب سے، تو جاؤ، کھلی چھٹی ہے، جو کرنا ہے کرو. یہ ایک چیلنج ایشو کیا ہوا ہے قیامت کے دن. لوگوں نے اس چیلنج کو سمجھا نہیں. تو جب نیوز رپورٹس آئیں 60s میں کہ وی لینڈڈ آن دا مون، ہم تو انسان تو چاند تک پہنچ گیا، تو لوگوں نے کہا آیات کا انکار ہو گیا. آیات میں کہا گیا تھا کہ وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. یار آیات قیامت کے دن کی ہیں، کچھ تو قرآن پڑھ لیا کرو. قیامت کے دن، پورے دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. آسمان بند ہو چکا ہے، آسمان سے آگ گر رہی ہے. تو جن بچنے کی کوشش کرتا ہے، عام طور پہ جن اگر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آسمان میں جاتا ہے. اب آسمان بند ہے، یعنی فائرنگ آسمان سے ہو رہی ہے، تو وہاں کہاں جائے گا؟ فائرنگ کی طرف جائے گا، فائرنگ سے بچ کے جائے گا. تو اب بچنا ہے تو بچو. اوپنلی کہہ دیا، چیلنج کر دیا، اب بچنا ہے تو بچو، نکلو. لا تنفذون الا بسلطان، میری اجازت کے بغیر، اتھارٹی کے بغیر کوئی نہیں نکل رہا. یہ چیلنج ہے. دوسری طرف ایک چیلنج ہے دنیا کا. وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دونوں جو اکٹھے چیلنج کیا ہے، وہ کیا ہے سورۃ الاسراء میں. اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الاسراء میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر انسانوں اور جنوں سے کہا وہ جمع بھی ہو جائیں اکٹھے، تمام انسان اور تمام جن اکٹھے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح کی کوئی چیز لے آئیں، تو وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں لا سکیں گے. یہاں تک کہ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں، تمام انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہے ہوں اور تمام جن ایک دوسرے کی اور پھر انسانوں کی مدد کر رہے ہوں، پھر بھی اس قسم کا ایک قرآن لانے سے وہ عاجز ہیں، نہیں لا سکتے. اچھا، دو چیلنج ہیں. ایک چیلنج میں بات ہوئی یا معشر الجن والانس، جن سے پہلے بات، انسان سے دوسری بات. دوسرے چیلنج میں یا معشر الانس اور قل ان اجتمعت الانس والجن، انسان سے پہلے بات، جن سے بعد میں بات. دونوں چیلنج ہیں. ایک چیلنج ہے آسمان نکل سکتے ہو نکلو، دوسرا چیلنج ہے قرآن بنا سکتے ہو تو بنا لو. عجیب بات، ہر ایک سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چیلنج ہے، اگر یہ بات عربی میں کہتے ہیں تحدی، چیلنج کرنا، کسی کو للکارنا. اب اس چیلنج میں اگر آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ قدرت، زیادہ استطاعت کس کی ہے؟ آسمان پر چڑھ کے بچنے کی استطاعت اور قدرت کس میں ہے؟ جن میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم راکٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو راکٹ کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں کیونکہ جس چیلنج کا ذکر تھا، اس کو پورا کرنے کا اگر کوئی قادر ہے تو جن ہے. تو اس سے پہلے کہا گیا جن اور انسان، تم اگر بچ سکتے ہو تو بچو، آسمان میں نکل سکتے ہو تو نکلو. آپ دوسری طرف جو چیلنج ہے وہ قرآن بنانے کا چیلنج ہے. قرآن کلام ہے نا، قرآن الفاظ ہیں. کون سی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان یعنی صاف زبان سکھائی ہے؟ انسان. علمہ البیان، اللہ تعالیٰ کا خود ذکر ہے سورہ رحمان میں، اسی صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا. بیان کہتے ہیں کھل کر بات کرنا، وضاحت کرنا، صحیح الفاظ استعمال کرنا، کتاب لکھنا، شعر لکھنا، سائنس پر لکھنا، تالیف کرنا، لائبریریاں بھر دینا. یہ تمام زبان انسانی کی زبان کی پیداوار ہے نا. جو کچھ ٹیکنالوجی ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر زبان نہ ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا. کیونکہ زبان نہ ہوتی تو کوئی ریکارڈ نہ کرتا، کوئی لیبارٹری میں اپنی ڈیٹا ریکارڈ نہ کرتا، کوئی PhD تھیسس نہ لکھتا، کوئی ریسرچ نہ کرتا. یہ سب زبان ہی کے تحفے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. زبان نہ ہو تو یہ کچھ نہ ہو. تو جب قرآن زبان ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی زبان دی ہے، اور تمہیں تو بلکہ کسی اور مخلوق سے زیادہ زبان دی ہے، تمہیں تو بیان سکھایا ہے. بیان تو جن کو بھی نہیں سکھایا. تو اگر قرآن کی طرح کی کوئی چیز لانے کا چیلنج ہے تو کسے دیا جائے گا؟ پہلے انسان کو دیا جائے گا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. تو ہر ترتیب میں ایک خاص حکمت، ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، جہاں وہ فٹ آتی ہے وہاں پر. اس کی یہ دو مثالیں آج ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ اور مثالیں بھی آگے چل کے پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام